بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ، اس میں اللہ، اس کے اندر جو حرف لام ہے اس کے پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو حرف لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اللہ، اور اگر اس میں اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو حرف لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ۔ کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے منہ کو بھر کر اوپر کی جانب آواز ادا کی جاتی ہے، اور کسی بھی حرف کو پست آواز کرنے، باریک آواز کرنے کے لیے ہونٹوں کو نیچے کی طرف منہ خالی کر کے کھینچا جاتا ہے۔ بسم اللہ، اور یہاں پر اللہ، یستہزئ، یستہزئ، یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر جو پیش ہے یہ حمزہ کے اوپر پڑھی جا رہی ہے، یا کے اوپر نہیں، ٹھیک ہے۔ یستہزئ، یستہزئ کی آواز نہیں ہے، یا کی نہیں، او کی آواز حمزہ کی، یستہزئ بہم ویمدہم، بہم میں میم ساکن کے بعد واو، ویمدہم میم ساکن کے بعد فا، طغیانہم میم ساکن کے بعد یا۔ میم ساکن اس آیت کے اندر 3 دفعہ جو ہے وہ پڑھی گئی ہے، تو میم ساکن کے 3 احکامات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ یہ قواعد جتنے ریپیٹ ہوتے رہیں گے اتنے ہی یہ یاد ہوتے رہیں گے، ذہن نشین رہیں گے۔ تو تجوید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام تر قوانین جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو بیک وقت جو ہیں وہ یاد ہوں۔ ادغام شفوی سے مراد ہے میم ساکن کے بعد دوسرا حرف میم آ جائے، وہ اس آیت کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے امن، آپ دیکھ رہے ہیں یہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسرا پھر حرف میم ہی ہے، لہذا یہاں پہ آپ اس کو من نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک ہی آواز کے اندر پہلی میم دوسری میم میں مدغم ہو کر کے غنہ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھی جائے گی، من۔ اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد حرف با ہو تو اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے۔ اب بھی اس کو ہم بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بھی، یعنی اس میں جو میم ساکن ہے اور میم کے بعد با، یہ دونوں آپس میں ان کا بھی ایک ملا ہوا جو ہے وہ ادائیگی ہوگی۔ میم ساکن با کے اندر اخفائی صورت پیدا کر دے گی، یعنی پوری طرح سے ظاہر کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ بھی، جبکہ اس کے علاوہ میم اور با کے علاوہ جب بھی میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف ہو، کوئی بھی اور ہو، تو وہاں میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ہم اگر اس کو پڑھیں گے ملا کر تو بہم ویمدہم، بہم بہم میں میم ساکن ظاہر ہو جائے گی اور آگے فوراً ادا کریں گے، غنہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، وَيَمُدُّهُمْ کے اندر بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ حرف ہے،
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ جی فوکس کریں گے پھر آیت کو شروع سے لے کے میم ساکن کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اب آپ آیت کے اندر حروف مدہ کو اور کھڑی حرکات کو فوکس کریں گے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. الف، واو اور یا. میں نے یہ کبھی نہیں کیا تھا، میں نے کہا یہ سبز کلر ہے تو اس کو بھی کیا کروں. مدم ہوتا ہے، یہ مدم ہوتا ہے. الف، واو اور یا. الف سے پہلے حرف پر زبر ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، تو ان کو مدہ کہتے ہیں. مدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لمبا کر کے پڑھنا. زبر کی جو آواز ہوتی ہے اس سے اس کو 2 گنا آواز کر کے پڑھا جاتا ہے. یہاں پر آواز ہے آ اور مدہ کی صورت میں آواز ہوگی آ. اور اسی طرح سے 3 حرکات ہیں: کھڑی زبر، الٹی پیش اور کھڑی زیر. کھڑی زبر، الٹی پیش اور کھڑی زیر جس حروف کے پر داخل ہوتی ہیں ان کو بھی اسی طرح سے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے جس طرح سے حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جلالت پر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ. تو 2 چیزیں آ گئی. ایک تو ہم نے اس میں جلالت میں حرف لام کو موٹا کیا، دوسرا ہم نے حرف لام کو لمبا کر کے پڑھا. اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّهُمْ فِی. اب یہ جو لفظ ہے یہ مدہ کہلائے گا، یا ساکن، یا سے پہلے زیر، تو اس کو ہم وَیَمُدُّهُمْ فِی یوں لمبا کر کے پڑھیں گے. پھر اس لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں الف خالی، الف سے پہلے زبر، تو یہ یا کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو یا کو ہم لمبا کر دیں گے الف کے ساتھ ملا کر. طغیانہم یعمہون. اور آخر میں پھر واو مدہ آ رہی ہے، واو ساکن، واو سے پہلے پیش اور ساتھ میں اس پر وقت بھی کیا جا رہا ہے. وقت کی صورت میں آپ اس کو ایک الف سے بڑھا کر بھی لمبا کر سکتے ہیں. یعمہون. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ماشاء اللہ. اب ایک بار اور پڑھ لیں مل کے پھر. جی پڑھیں آپ، بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. جی اچھا، آپ کے پڑھنے میں ابھی تک جو ہماری حرکات ہیں نا بنیادی زبر زیر پیش، ان کا وہی سادہ لہجہ ہے آپ کا جو بچپن کا پڑھا ہوا اللہ ہو. اللہ ہو، اللہ ہو کی بجائے اللہ ہو. وہ جو ہاں جو ہو ہے وہ مجہول طریقہ ہے.
اللہ یستہزئ بہم اب یستہزئ میں بھی آ گیا نا، یستہزئ، ہاں یستہزئ، بہم جی وہ ٹھیک ہے، ویمدہم ہاں ویمدہم، فی طغیانہم یعمہون. ہاں جی یہ جو پیشیں آئی ہیں نا، اللہ یستہزئ اور ویمد، یہ تین پیشیں جو ہے خصوصاً آپ ان کو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ویمد، ویمدہم، ویمدہم مد، ہاں دو میں اور دو میں فرق ہے، ویمدہم. یہ جی ایک بار مل کے پڑھ لیں سبھی. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. جی اللہ، یہ اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، اور اس کے بعد جو فعل استعمال ہوا ہے وہ فعل مضارع ہے، یستہزئ، اس کی یا بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور آگے اس کے الف نون بھی نہیں ہے، واو نون بھی نہیں ہے. الف نون ہو تو یہ تثنیہ کی علامت ہوتا ہے، اور واو نون ہو تو یہ جمع کی علامت ہوتا ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر صرف پیش ہوگی کسی بھی حرف کے اوپر، کسی بھی حرف کے اوپر، تو وہ صیغہ واحد کا ہوگا، یستہزئ. اور یا بتا رہی ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، یا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ اللہ یستہزئ. لفظی معنی تو استہزاء ہے جو پیچھے گزرا، جب ان سے کہا جاتا ہے جب وہ ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے، تو ان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس الگ تنہا ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں. تو مستہزئون جو تھا ان کا، وہ اسی سے لفظ ہے، اللہ پاک نے اس کا جواب بھی اسی طرح سے دیا، اللہ یستہزئ. لیکن اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ مذاق فرمائے، ٹھیک ہے، تو اللہ کا وہ لفظ استعمال کرنا، اس کا معنی یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ سزا دیتا ہے، یستہزئ، اللہ سزا دیتا، یعنی ان کے اس مذاق کا جو بدلہ ہے وہ پھر سزا کی صورت میں ہوگا. تو اللہ کے لیے لفظ جو ہے ہم مذاق استعمال نہیں کریں گے، یہاں ترجمہ میں سزا کا لفظ استعمال کیا جائے گا، سزا دیتا ہے. تو ترجمہ جو ہے وہ فعل مضارع فعل حال کے ساتھ کیا جاتا ہے یا فعل مستقبل کے ساتھ، تو چونکہ واحد ہے تو وہ سزا دیتا ہے. بہم، تو یہاں بازر بی جو ہے یہ کو کے معنی میں آ جائے گا، اور ہم جو ہے یہ ان کے معنی میں. وا اور یمدو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں حرف شروع میں یا ہے، تو یا سے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور آگے الف نون نہیں ہے، واو نون نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فعل مضارع صیغہ واحد ہے، واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے. یہ وہی لفظ ہے جو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں، مد، مدہ یمدو، مدہ یمدو. مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ڈھیل دینا، طول دینا، تو اسی سے یمدو، وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا کا لفظ ہم اصطلاح میں استعمال کر سکتے ہیں، لفظی معنی ہے وہ ڈھیل دیتا ہے. ہم ان کو، فی کا معنی ہے میں، طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی، یہ اسم ہے طغیان، سرکشی کو کہتے ہیں. ہم ان کی یا اپنی. یا مہون میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں تو یا ہی ہے، اس سے یہ کلیئر ہو گیا فعل مضارع ہے، صیغہ بھی غائب کا ہو گیا، یا سے کلیئر ہو گیا. واو نون آ گیا، اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ صیغہ جمع ہے.
تو یعما میں اگر آپ اس میں سے لفظ نکالنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، اب یعمہون تو یا جو ہے یہ علامت مضارع کے طور پر استعمال ہوئی ہے، اس کو ہٹا دیں تو آگے رہ جاتا ہے ام ہن، اور واو نون بھی ہٹا دیا، وہ جمع کی علامت ہے۔ شروع سے یا ہٹا دیں، آخر سے واو نون ہٹا دیں، تو بیچ میں جو لفظ ہوگا وہ اصل لفظ ہوگا عین میم ہا، عین میم ہا، ام ہن۔ ام ہن کا مطلب ہوتا ہے اندھا، اندھا۔ تو یعمہون وہ اندھے ہوتے ہیں، ہاں ام یون بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ام ہن بھی استعمال ہوتا ہے، بھٹکتے پھرنا، یعنی جو اندھا ہوتا ہے وہ نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے وہ پھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو یعمہون میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پھرتے ہیں، بھٹکتے ہیں، تو میں نے ساتھ میں پھرتے کا لفظ اضافہ کر دیا ہے، بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی وہ مسلسل اس عمل میں ہیں۔ تو اس کو اگر آپ غور فرمائیں یعمہون کے لفظ کو پھر دوبارہ، تو کوئی بھی لفظ ہے اس میں سے آپ اصل لفظ نکالنا چاہیں تو علامت مضارع ہٹا دیں، آخر سے جو اس کے ساتھ تثنیہ یا جمع کی علامت ہو وہ ہٹا دیں، تو بیچ میں اس کے اصل لفظ ہوگا۔ تو آپ نے اسی طریقے پر اس کی حرف یا کو ہٹایا اور آخر سے واو نون کو ہٹایا، تو بیچ میں جو لفظ ہے وہ عین میم ہا امہ، تو امہ کا معنی ہوتا ہے اندھا ہونا، امہن اندھا۔ تو یعمہون فعل مضارع جب بنا تو اس سے ترجمہ فعل مضارع کے مطابق بن گیا وہ اندھے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دیتا ہے ان کو، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہاں جی جی وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ لفظی ترجمہ تو یہی معنی ہے۔ کی طرح کا تو معنی یہاں پہ ہم مرادی لے سکتے ہیں، لفظی ترجمے کی قریب قریب ترجمہ یہی بنے گا کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو بھٹکنا جو ہے ان کا، وہ چونکہ ان کے اندھے پن کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر تو اندھے نہیں ہیں، وہ ظاہری طور پر تو اندھے نہیں ہیں، تو ان کا اندھا ہونا تو وہ حقیقت میں ان کے قلوب کا اندھا ہونا ہے یا ان کی آنکھوں کا اندھا ہونا ہے، یعنی جو ان کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، جو دیکھ کر کے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اسی طرح سے دل سے جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ مفقود ہے، ٹھیک ہے، وہ مفقود ہے۔ تو وہ بظاہر تو ان کا دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، بظاہر تو ان کے مطلب کان بھی ہیں، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے بہرے اندھے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ بظاہر ان اعضاء کے پھر بھی سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے کہ وہ اپنی طغیانی، اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جانے کے عمل میں مزید بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو یعمہون میں ان کا اندھا ہونا وہ فزیکلی اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت کو نہ سمجھنے کے باعث وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی گمراہی میں، گمراہی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فزیکلی اندھا ہونا ہے تو وہ تو رستے کا مطلب ہے نا کہ اندھا ہونا، وہ میننگ نہیں ہے یہاں پہ، مراد یہ کہ ان کا اس ہدایت سے لابلد ہونا، اس ہدایت سے دور ہونا، اس کیفیت میں ان کا بھٹکنا ہے۔ تو طغیان کہتے ہیں حد سے نکل جانا، اور جیسے پانی میں طغیانی آتی ہے کہ وہ حد سے نکل جانا، تو حد سے نکل گئے ہوئے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسلسل منافقت کے عمل میں رہتا ہے اور مسلسل وہ اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی میں رہتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ ہدایت کی راہ کو اختیار نہیں کرتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔
جیسے آپ ڈاکٹری لائن میں کہتے ہیں نا کہ ایک مریض ہوتا ہے وہ قابل علاج ہوتا ہے، قابل علاج ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ریزرویبل ہے، اس کی جو ہے وہ میڈیسن جو اس کی مرض ہے وہ اس سطح پہ ہے کہ واپس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سطح ایسی آ جاتی جہاں آپ کہتے ہیں ریزرویبل، اب واپس نہیں آ سکتی، لا علاج ہو گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر کئی کنڈیشنز جو ہیں وہ کفار کی، منافقوں کی بیان فرمائی ہیں، تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ اپنی طغیانی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، سرکشی میں، اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ تو وہ آگے پھر قرآن مجید اگلی آیت کریمہ میں فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا تھا، گمراہی گویا انہوں نے خرید لی تھی ہدایت کے بدلے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہدایت کی راہ کو سمجھنے والے تھے ہی نہیں، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ پھر قرآن مجید نے آگے ان کی مثال دی، فرمایا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، اس سے روشنی ہوئی، اس روشنی سے ماحول جو ہے وہ ارد گرد کا نظر آنے لگ گیا، ٹھیک ہے، پھر جب ارد گرد کا ماحول نظر آنے لگ گیا تو اچانک ان کی روشنی جو ہے وہ اللہ نے سلب کر لی، اور وہ پھر اس میں بھٹکتے پھر رہے، فہم لا یبصرون۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ٹھیک، تو یہ ساری جو حالتیں ہیں قرآن مجید نے فرمائی کہ اس کے بعد جو اینڈ جا کے اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا کہ وہ گونگے بہرے اندھے ہیں، تو اس سے پہلے فرمایا کہ ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہ حد سے بڑھ جانے والی تھی، ٹھیک ہے، حد سے بڑھ جانے والے تھے، مسلسل ضد کے عمل میں رہنے والے تھے، انا کے عمل میں رہنے والے تھے، ہٹ دھرمی میں رہنے والے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کے نتائج یہ ہوئے کہ پھر بالآخر وہ ایمان قبول کرنے والے تھے ہی نہیں، ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں، گویا آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اور اسی طرح دل ہے سمجھتا نہیں ہے، تو وہ دل سے، آنکھوں سے، کانوں سے بالکل فارغ ہونے والے ہیں، تو وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ آج تو کفار کسے کہیں گے؟ ہندوؤں کو کہیں گے، کس کو کہیں گے آج کل؟ کافر دیکھیں، منافق بھی کافر ہے، ہندو بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، ہاں جی، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ فلاں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بھی، عیسائیوں کا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ان کی جو والدہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا تین ہے، تو وہ تین خداؤں کو ماننے والے، ٹھیک ہے، کافر ہوئے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ دو خدا ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام، ایک وہ ہے کافر جو کھلم کھلا اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ مزید وہ کسی کو، یعنی وہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں سرے سے کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہاں اللہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کے بنا ہوئے یہ معبود، یہ اللہ ہے، یہ مورتیاں اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی اللہ ہے، کسی نے پانی کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے آگ کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے مورتی کو بنا لیا، تو وہ جن کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں وہ تو کھلم کھلا اللہ کے ہونے کا یا اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کھلم کھلا صریحاً کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دوسرے آ جائے، اگلی سٹیج آ گئی مشرکین کی، انہوں نے کہا کہ اللہ دو ہے یا اللہ تین ہے، تو قرآن مجید نے اس کا بھی انکار کیا، رد کیا، فرمایا کہ نہیں اللہ ایک ہی ہے، لہذا وہ بھی کافر ہیں جو اللہ کو دو یا تین مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو منافق ہیں، جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، بظاہر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن
اللہ کے لیے عقیدہ ان کا وہ وحدہ لا شریک ہونے کا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو نبی اور رسول حضور کو نہیں مانتے، اللہ ان کے بھی ایمان کو نہیں مانتا، ان کو قرآن مجید منافق کہتا ہے۔ یہ ساری کیٹاگریز کافروں کی ہیں۔ یعنی یہ بناتے تو بہت ہے جی ہندو، جی مختلف جگہ پر مورتیاں بنا کے رکھی ہے، کوئی بارشوں کا خدا ہے، کوئی رزق کا خدا ہے، لیکن جب وہ زبانی بات کرتے ہیں نا تو پھر بات یہی کرتے ہیں اوپر والا، اوپر والا، تو وہ اوپر والا، اوپر والا ہاں جی گل کرتے ہوتے تو پھر انجی کرتے ہیں اوپر والا، ہمیں کیا پتا اوپر والے کو پتا ہاں اوپر والے کو، لیکن وہ اسی کو اوپر والا کہتے ہیں نا، وہ اسی کو۔ پھر ان کے عقیدوں میں ایک یہ ہے کہ ان ساروں کے اوپر ایک ایسی قوت ضرور ہے، ایک ایسی قوت ضرور ہے جو مطلب جس نے ان ساروں کو جو ہے وہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معبود کی قوت اس کو دی ہے، اس کو دی ہے، اس کو دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے کفر میں۔ تو اسلام کا تو سیدھا سیدھا تصور ہے کہ اللہ ایک ہے، ہاں جی اللہ ایک ہے، کوئی اس نے آگے نہ کوئی بیٹی، کسی نے کہا فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ کی کوئی بیٹی، نہ اللہ کا کوئی بیٹا، ٹھیک ہے، ہاں جی، نہ ہی اللہ کے سوا کوئی معبود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جس نے فقط لا الہ الا اللہ بھی فرض کرے مان لیا اور اس نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، تو وہ بھی جو ہے مومن نہیں کہلانے کا حقدار۔ تو یہ ایک کیٹیگری تھی کفار کی، جو لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے لیکن دل سے محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، دل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل سے وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ قرآن کریم یہاں پر ان منافقین کی حرکات کو اور ان کی خصوصیات کو اور ان کی صفات کو ظاہر کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔